اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجف شہزاد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے عالمی منظرنامے کے حوالے سے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جھڑپیں جاری ہیں اس حوالے سے تفصیلات کے ساتھ آج ہم یہ اپنا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، ملکی استحکام کے لیے خصوصی دعائیں، اور ساتھ میں ہمارا جو افغانستان بالکل بارڈر کے ساتھ افغانستان کی سرحد شروع ہوتی ہے، تو پاکستان نے افغانستان کے لیے اپنے دروازے کھولے کہ آئیں یہاں پر آ کر اپنی محنت مشقت کریں، اور کافی سارے جو افغانی باشندے ہیں انہوں نے اپنے بڑے بڑے کاروبار ہیں وہ پاکستان میں چمکائے، اور آخر کار ہوا ایسا کہ انہوں نے ہی ہماری پیٹھ کے پیچھے چورا گھونپا۔ اب جو دہشت گردی جو پھیلائی جا رہی ہے، دہشت گردی جو تنظیمیں ہیں، اس کے تانے بانے جتنے بھی ہیں وہ افغانستان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، جس کے بعد ہماری فورسز کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا، تو افغانستان میں موجود دہشت گردی میں ملوث جو تنظیمیں ہیں ان کا انکشاف ہوا، جس پر پاکستان کی آرمی نے اپنے کارروائی کا وہاں پر آغاز کیا، جس کے نتیجے میں جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ دہشت گردی پاکستان میں اسی صورت ختم ہو سکتی ہے جب دہشت گردوں کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکے۔ یہاں پر ہماری فورسز ہیں جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں مکمل طور پر باریک بینی سے تمام تر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اور افغانستان میں موجود دہشت گردی میں ملوث جو تنظیمیں ہیں جو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا، اور بڑے جو ان کے لیڈر تھے جو دہشت گردی تنظیموں کے، ان کو جہنم حاصل کیا گیا، اور جو ان کی چوکیاں تھیں ان کو بھی فتح کیا گیا، اور وہاں پر پاکستانی جھنڈے ہیں جو وہ لہرا دیے گئے۔ یہ صورتحال پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپیں ہیں جو وہ تو شروع ہیں، لیکن ساتھ میں اب ایران، دبئی، سعودیہ، بحرین، اسرائیل، امریکہ، متعدد ممالک میں بھی یہ جھڑپوں کا آغاز ہے جو وہ ہو چکا ہے، اور سپریم کمانڈر ہیں جو افغانستان کے وہ بتایا جا رہا ہے کہ شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر امریکن فوجی یا ان کی پوسٹیں یا جن ان کو ہوائی اڈے ہیں جو دیے گئے ہیں، وہاں پر ایران کی جانب سے میزائل ہیں وہ داغے جا رہے ہیں، اور ان کو اڈوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ متعدد جو امریکن فوجی ہیں وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل اور امریکہ اس وقت اسی ڈگر پر چل رہے ہیں کہ مسلم ممالک کو آپس میں لڑوایا جائے، جس میں وہ خاطر خواہ کامیابی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ مسلم ممالک اس وقت آپس میں وہ جھڑپیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر میزائل پھینک رہے ہیں، جیسا کہ دبئی کے اڈے ہیں جو ہوائی اڈے جو امریکہ کے، وہاں سے ایران پر حملے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو سعودی عرب سے جہاں پر ان کے امریکہ کے اڈے موجود ہیں وہاں سے فائرنگ جو میزائل ہیں جو ایران میں داغے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بحرین کی بھی صورتحال اسی طرح کی ہے۔ اب صورتحال اس طرح کی ہے کہ جو ایشیا میں جنگ کا آغاز اس طرح ہو چکا ہے کہ مسلم ممالک ہے جو آپس میں وہ ایک دوسرے پر میزائل داغ رہے ہیں، کیونکہ مسلم ممالک جس میں سعودیہ، بحرین اور قطر وغیرہ اور سعودیہ جو UAE ہے یہ شامل ہیں، جہاں پر ہوائی اڈے ہیں جو امریکہ کو دیے گئے ہیں، جہاں پر ایران ہے جو میزائل داغ رہا ہے اور ان کے فضائی اڈوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اسی طرح صورتحال دن بہ دن سنگین ہوتی جا رہی ہے، اور یہ جنگ ہے جو ایک عالمی جنگ کی طرف یہ ہمیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر کردار ہے جو وہ امریکہ اور اسرائیل ادا کر رہے ہیں۔ اب امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جب پاکستان میں احتجاج شروع کر دیا گیا ہے،
احتجاج شروع ہوا ہے تو ہماری فورسز کی جانب سے بھی احتجاج کو ختم کرنے کی کاروائیاں جو وہ کی جا رہی ہیں. تو مسلم ممالک اگر آپس میں جھگڑیں گے، آپس میں جنگ شروع کریں گے تو پھر لا مولا جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کا ہی نقصان ہوگا. امریکہ اور اسرائیل تو دور سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. تو یہ جنگ کا آغاز ہے جو وہ جھڑپوں کا ہو چکا ہے اور میزائل جو ایک دوسرے پر داغے جا رہے ہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف ان کا رخ ہو جائے. اور وہاں پر وہ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، وہ کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اور کس طرح سے اس جو جنگ کی صورتحال جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس سے نکلنا کس طرح، اور پاکستان میں کس طرف اپنا رخ کرنا ہے، وہ پاکستان کس کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہے، یہ ہمارے حکمران بہتر طریقے کے ساتھ بتا سکتے ہیں. لیکن ابھی کی صورتحال اس طرح کی ہے کہ جو باضابطہ طور پر جنگ کا آغاز ہے جو وہ ہو چکا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف بھی واضح پیغام ہے جو دیا گیا ہے کہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو دوسری جانب ایران کی طرف سے بھی واضح پیغام ہے کہ کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھنا ہے. تو ایسی صورت میں جنگ ہے جو وہ شدت اختیار کر سکتی ہے. پاکستان اپنا کردار کیسے ادا کرے گا یہ ہمارے حکمران بتا سکتے ہیں. کب وہ اپنا لائے عمل دیتے ہیں، کب وہ سٹینڈ کرتے ہیں اور کس کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا. آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے.